آج کا جو سبق ہے وہ ہے چھوٹے بچے اور بچی کی دعا کے متعلق۔ پہلی چیز تو یہ عرض کی تھی کہ نماز جنازہ کے اندر پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھنا، دوسری تکبیر کے بعد درود پڑھنا اور تیسری تکبیر کے بعد دعا، یہ تینوں چیزیں مسنون ہیں، نہ فرض ہیں نہ واجب ہیں۔ تو اگر کسی آدمی کو دعا نہیں آتی، ثنا تو وہی ہے جو نماز میں ہے، درود بڑوں والی تو میں نے اس دن بتا دی تھی، چھوٹے بچوں کی جو اس کے اندر ایک ہے بچہ اور ایک ہے بچی۔ بچے کے لیے آپ کو تو پتہ ہے ضمیر کا، جو عام آدمی ہوتے ہیں ان کے لیے آسان سا نسخہ یاد رکھنے کے لیے کہ مرد کے لیے ہو ضمیر ہوتی ہے اور عورت کے لیے ہا ضمیر ہوتی ہے۔ پہلی چیز یہ ذہن میں رکھیں۔ مثلا کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، تو مرد کے لیے ہو ہوتی ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہا، تو عورت کے لیے ہا اور مرد کے لیے ہو۔ تو یہ چیز پہلی سمجھ آ گئی کہ بچہ اگر فوت ہوا تو اس کے لیے ہو ذہن میں رکھنا ہے، اور اگر بچی فوت ہوئی تو اس کے لیے ہا ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد اگلی چیز یہ ہے تین لفظ یاد رکھنے ہیں۔ ایک ہے لفظ فرت کا، اور ایک ہے اجرن و زخرن کا، اور تیسرا ہے شافین و مشفعا کا۔ یعنی ہم جو بچہ فوت ہوا یا بچی فوت ہوئی اس کے لیے تین چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ اگر بچہ ہے تو ہم کہیں گے اللہم اجعلہ لنا، اللہم اجعلہ لنا، یا اللہم اجعلہ لنا، یا اللہ بنا اس بچے کو لنا ہمارے لیے فاراتن، وجعلہ لنا اجرن و زخرن، وجعلہ لنا شافعن، یا اللہ اس بچے کو ہمارے لیے فرد بنا۔ تو فرد کا معنی یہ ہے کہ آگے پہنچنے والا، فرد اسے کہتے ہیں جو آگے پہلے پہنچ جائے۔ مثلا جب قافلے سفر کرتے ہیں تو سفر میں جس چند لوگوں کو پہلے بھیجا جاتا ہے وہاں پر جا کر وہ کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے، جائزہ لیتا ہے اس جگہ کا، تو اس کو فرد کہتے ہیں۔ تو فرد جو پہلے پہنچ جائے۔ اب بچہ چونکہ پہلے فوت ہو گیا تو ہم کہتے ہیں یا اللہ اس کو ہمارے لیے جنت میں جا کر سامان سیٹنگ کرنے والا بنا دے، فرد۔ اللہم اجعلہ لنا فراتن، تو یہاں پر ہو ضمیر ہے نا، اجعلہ لنا، بنا ہو اس بچے کو فراتن، نمبر ایک ہمارے لیے فرد بنا۔ نمبر دو وجعلہ لنا اجرن و زخرن، اس کو ہمارے لیے اجر کا ذریعہ بنا، زخرن اس بچے کو ہمارے لیے ذخیرہ بنا، کہتے ہیں نا ذخیرہ آخرت بنائے، اور وجعلہ لنا شافعا و مشفعا، اور یا اللہ اس بچے کو ہمارے لیے شافعا سفارش کرنے والا بنا، و مشفعا ایسا سفارش کرنے والا کہ جس کی سفارش قبول بھی کی جائے۔ یا مشفعن کا معنی ہمیں سفارش کے اہل بنا، اس کو ہمارے لیے شافع بنا اور مشفع بنا۔ کیا مطلب؟ کیونکہ سفارش ہوگی مومنین کے لیے، مشرک کے لیے کوئی نہیں۔ تو یہ تین دعائیں سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ چھوٹے بچے کے لیے اللہم اجعلہ لنا فراتن، وجعلہ لنا اجرن و زخرن، وجعلہ لنا شافعا و مشفعا۔ اب اگر بچی فوت ہو گئی یہی تین چیزیں اللہ سے مانگنی ہے، لیکن وہاں پر ضمیر ہو کی جگہ پر ہا آئے گی۔ اللہم اجعلہ لنا فراتن، وجعلہ لنا اجرن و زخرن، وجعلہ لنا شافعتا و مشفعا۔ وہاں پر شافعتن، وہاں پر تا لگائی جائے گی، کیوں؟ کیونکہ تا ہوتی ہے کس کے لیے؟ مؤنث کے لیے، اور مرد کے لیے کیا ہے؟ شافعن و مشفعن، یہاں پر تا کوئی نہیں۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو اس لیے آج کا سبق ہے چھوٹا بچہ اور چھوٹی بچی، ان کے لیے دعا بالکل آسان ہے۔ ایک ہو یہ بچے کے لیے اور ہا یہ بچی کے لیے۔ پھر اگلی چیز ایک فرد مانگنا ہے
نمبر 2 اجرن و ذخرن، اس کا سوال کرنا ہے، اور نمبر 3 کیا ہے؟ سفارش کا سوال کرنا ہے۔ تو اب آسان ہے نا، اللہم اجعلہ لنا فرطن واجعلہ لنا اجرن و ذخرن واجعلہ لنا شافعا و مشفعا۔ اگر بچی ہو تو اللہم اجعلہا لنا فرطن واجعلہا لنا اجرن و ذخرن واجعلہا لنا شافعا و مشفعا۔ سمجھ آگئی کہ نہیں؟ تو یہ ہو گیا بچے اور بچی کے متعلق۔